القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب انتہائی ادب سے نظروں کو جھکا کر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ مل کے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، خلاق کائنات کا کروڑہا کرم ہے، اس رب کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ مالک نے اپنے حبیب کے ذکر میں ہمیں جمع فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے جب بھی نبیوں کا تذکرے کی بات کی تو رب نے اپنی شان کے مطابق ان کا مجلس کو، اس محفل کو رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کی بات کی تو تمام ملائکہ کو میزبان بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو صدارت عطا فرمائی۔ ہر نبی، ہر رسول جب اسے خلافت دی جانے لگی تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق ان کا جلسہ رکھا۔ تو آج ہم جو ہے کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں جو جمع ہے، یہ ہمارا جمع ہونا یہ فرشتوں کی سنت ہے، اور جس نے ہمیں جمع کیا ان کا جمع کرنا یہ خدا کی سنت ہے، اور محفل میں بیٹھ جانا یہ جبریل کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ وقت کی نزاکت کو بھی دیکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب کی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب، ان سب کو خطاب کر دیا جائے، یہ اعلان کیا جائے۔ آقا کون سا اعلان کریں؟ مالک کون سا اعلان کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اہل مکہ ہو یا اہل مدینہ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری روئے زمین پر یہ اعلان کر دیا جائے۔ مالک کون سا اعلان؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو اعلان یہ کرو کہ ما کان محمد، تم میں سے ایک ایسا بندہ جس کو میں نے نام محمد عطا فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اہل علم کی مجلس ہے، مجھے تو اس بات کی بھی بڑی مسرت ہوئی کہ بے حمدہ تعالی اس موضوع کے اوپر تمام علماء کو مل بیٹھنے کا ایک موقع ملا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب ان کو بتاؤ، مالک کیا بتانا ہے؟ ان کو بتاؤ یہ کہ ما کان محمد، تم میں سے ایک ایسا بندہ ہے جو محمد ہے، جس کی تعریف کو میں نے بلند کیا ہے، جس کی تعریف کثرت والی ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایسا بندہ ہے جو تم میں سے کسی بھی بالغ مرد کا باپ نہیں ہے۔ یہ میں کریمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، لیکن باپ نہیں ہے
اب اللہ رب العزت نے جب باپ کے نہ ہونے کی نفی کو بیان کیا تو ساتھ میں متصل فرما دیا کہ پیارے حبیب غم زدہ نہ ہوئیے، آپ کو باپ نہیں بنایا کسی بالغ مرد کا، پریشان نہ ہوئیے، یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا قانون ہے کہ کسی کی اگر بالغ کوئی اولاد نہ ہو تو وہ والد پریشان ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ مالک مجھے بیٹیاں دی ہیں تو بیٹا بھی دے، اسے جو نعمت نہ ملے اس کے اوپر وہ اظہار افسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کا کتنا خیال رکھا، یہی آیت کریمہ بتاتی ہے۔ فرمایا کہ پیارے حبیب پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے آپ کو کسی بالغ مرد کا باپ نہیں بنایا، انعام یہ عطا فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا لیا ہے، ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا لیا ہے۔ پیارے حبیب بیٹا نہیں ملا، آپ کا بیٹا بالغ نہیں ہوا، پریشان نہ ہونا، وَلَٰكِن رسول اللہ، ہم نے اپنا رسول بنا لیا ہے۔ اور پھر جب منصب رسالت کو بیان کیا پھر اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، پیارے حبیب آپ کو ایسی رسالت دی ہے، آپ کو ایسا رسول بنایا ہے، آپ کو ایسا رسالت والا منصب دیا ہے، آپ کو منصب دینے کے بعد ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ابھی صحیح کریمہ کے ترجمہ کر کے ہی میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کسی بالغ مرد کا بیٹا نہیں بنایا، باپ نہیں بنایا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے بیٹا نہ ہو اس کا نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، ایک طرف سے نفع بھی ہوتا ہے ایک طرف سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ نفع کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کی وراثت کا حصے دار بنتا ہے، اپنے والد کا منصب سنبھالتا ہے، باپ چلا جائے اس کے بعد وہ بیٹا ہوتا ہے کہ جو ساری ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ باپ چلا جائے تو بیٹا نہ ہو تو باپ کا نام مٹ جاتا ہے۔ یہ دو نقصان، ایک نفع اور ایک کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی حسنین کے نانا کی، فرمایا کہ پیارے حبیب اگر آپ کو بیٹا دیتے، بیٹا بالغ ہو جاتا، بالغ ہونے کی بھی دو صورتیں تھیں، یا تو نوح علیہ السلام کی طرح نعوذ باللہ وہ بیٹا فاسق و فاجر ہوتا، تو ہمیں یہ گوارا نہیں تھا کہ نبوت مصطفیٰ میں، باغ مصطفیٰ میں وہ کھلے اور وہ پھول جو ہے اس میں خوشبو نہ ہو، وہ پھول بے رونق ہو، وہ چراغ اندھیرے میں ڈوب جائے۔ ہمیں یہ گوارا نہیں تھا کہ تیرے گھر میں ہو اور گنہگار ہو، ہمیں تو یہ گوارا ہے کہ تیرے ساتھ جڑ جائے، حبشہ سے بھی آئے تو بلال بن جائے، ہمیں تو یہ گوارا ہے کہ تیرے ساتھ جڑ جائے، ابو بکر ہو تو صدیق بن جائے، ہمیں یہ گوارا ہے تیرے ساتھ مل جائے، علی مل جائے تو مرتضیٰ بن جائے، عمر مل جائے تو فاروق مل جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں جو تیرے دامن سے لپٹ جائے وہ دنیا سے بڑا بن جائے، ہم یہ چاہتے ہیں جو تیرے دامن کے ساتھ جڑ جائے، جو تیرے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے وہ دنیا سے انوکھا ہو جائے، لوگ اس کی مزار کو بھی دیکھیں تو مجھے یاد کریں، لوگ اس کی قبر پہ بھی جائیں تو میرا نام لیں، لوگ اس کا تذکرہ کریں اور تیرا تذکرہ ان کی زبان پر آ جائے۔ ہمیں تو یہ گوارا ہے۔ لیکن اس کی دوسری صورت، اگر وہ بیٹا بڑا ہو کے نیک بن جاتا، پہلی صورت تھی گنہگار کی، اگر وہ بیٹا نیک ہوتا، صالح متقی پرہیزگار ہوتا تو ضروری تھا کہ اس کو بھی نبوت ملتی جس طریقے سے پہلے نبیوں کو ملتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اپنے سامنے رکھیے، ان کے بیٹے نیک تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اگر آپ کے بیٹے کو نبوت نہ دیتے، کوئی بدبخت اٹھ کے یہ کہہ سکتا تھا
اس نبی سے تو وہ نبی افضل جن کا بیٹا بھی نبی باپ بھی نبی۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے حبیب ہمیں یہ گوارا نہیں کہ کسی بھی صورت تیرا موازنہ دوسرے نبیوں سے کیا جائے، ہم نے تجھے کل نبیوں سے افضل بنا کے بھیج دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو بیٹا نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ حبیب میری شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ میرا بیٹا ہے نہ میرا باپ ہے۔ فرمایا پیارے حبیب اسی صفت میں تجھے بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، تجھے بھی اپنانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی تجھ پہ اعتراض کرے کہ آپ کا کوئی بیٹا بالغ نہ ہوا، آپ کا کوئی بڑا بالغ نہ ہوا، اگر کوئی تجھ پہ اعتراض کرنے لگے تو وہ سب سے پہلے میری ذات کو سامنے رکھے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیارے حبیب ہم نے آپ کو کسی بھی بالغ مرد کا باپ نہیں بنایا، ولیکن رسول اللہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول بنا دیا ہے، ولیکن رسول اللہ، تاکہ کسی کے بدبخت کے یہ ذہن میں نہ آئے اگر بیٹا نہیں دیا تو ہو سکتا ہے نبوت دی یا نہیں دی، رسالت دی یا نہیں دی، یا رسالت یا نبوت کا کون سا منصب دیا۔ علماء تشریح فرما ہے رسالت کے بھی مناصب ہوتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبوت کے بھی منصب ہوتے ہیں۔ کوئی نبی صاحب وحی صاحب کتاب ہوتا تھا، کوئی صاحب شریعت ہوتا تھا۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا ولیکن رسول اللہ، اگر کوئی بدبخت یہ کہہ دے کہ ہم نے رسول، اس کو رسالت بھی ملی یا نہیں ملی، نبوت بھی ملی یا نہیں ملی، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے میرا اعلان یہ ہے، میرے پروردگار کا اعلان یہ ہے ولیکن رسول اللہ، ہم نے اپنے نبی کو رسول بنا کے بھیج دیا ہے۔ اور پھر فرمایا جب منصب کی بات آئی، سٹیج کی بات آئی تو رسول کا لقب عطا فرمایا۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، اسی آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، پیارے حبیب آپ کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا دیا، مگر جب دروازے کو بند کرنے کی باری آئی، دروازہ کلوز کرنے کی باری آئی تو فرمایا وخاتم النبیین، ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب یہاں پر ذہن میں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اہل علم اہل دوست علماء بھی تشریف فرما ہے، ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ پیچھے رسالت کا منصب بیان کیا، اب چاہیے تو یہ تھا آیت مبارکہ یہ ہوتی ولیکن رسول اللہ و خاتم الرسول، پیارے حبیب ہم نے آپ کو ایسا رسول بنایا کہ آپ پر رسالت کو بند کر دیا، پیچھے رسالت کا ذکر آگے نبوت کا ذکر، چاہیے تو یہ تھا پیچھے اگر رسالت کا ذکر ہے تو آگے بھی رسالت کا کیا جاتا، اگر پیچھے نبوت کا اگر ذکر کر دیا جاتا تو آگے بھی نبوت کا ذکر کر دیا جاتا، مگر جب باری منصب کی آئی، جب باری سٹیج کی آئی، جب باری عزت دینے کی آئی، جب باری احترام دینے کی آئی تو فرمایا ولیکن رسول اللہ، پیارے حبیب آپ کی سٹیج رسالت ہے، اور جب باری آئی باپ دروازہ بند کرنے کی تو فرمایا دروازہ ہر نبی کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب نبوت اور رسالت میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے ہر نبی یہ ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو، ہر نبی یہ ضروری نہیں کہ وہ کیا ہو، بولیے رسول بھی، ہر نبی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو۔ یہاں پر رسالت اور نبوت کا میں ایک باب سلجھانا چاہتا ہوں، ہر نبی کے لیے یہ ضروری نہیں، جملہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کامل توجہ حاصل کرنے کے لیے، ہر نبی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اسے رسالت بھی ملے، مگر ہر رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہو۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا،
حضرت یحییٰ علیہ السلام دیکھ لیجئے، حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ لیجئے، حضرت ہارون علیہ السلام دیکھ لیجئے۔ فرمایا کہ پیارے حبیب تمہیں منصب رسالت دیا ہے، باپ دروازہ نبوت کا بند کیا ہے، کس لیے کہ کوئی نبی ہوگا تو رسول ہوگا نا، ہم نے تو ابتدائی دروازہ ہی بند کر دیا ہے، جس نے رسول بننا ہے وہ نبوت کے دروازے سے گزر کے آئے گا، فرمایا ہم نے وہ پہلا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری مثال ایسی ہے، میری ذات کی مثال ایسی ہے، صحابہ کرام کو تبلیغ کرتے ہوئے، اور انداز خطابت دیکھیے، یہ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں اس زبان اقدس کی بات کر رہا ہوں جو زبان اقدس کھلتی تھی تو رب کا قرآن اترتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے بڑا خوبصورت محل بنایا، بڑا حسین و جمیل بنایا، اس میں زیب و زینت کی ساری چیزیں مکمل تھیں، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے دنیا میں اتارا، مجھے میری بعثت ہوئی، جب اللہ رب العزت نے مجھے میری نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، شریعت عطا فرمائی، کلمہ عطا فرمایا، فرمایا میرے آنے کی وجہ سے اللہ نے وہ محل مکمل فرما دیا تھا۔ یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ ہاں آج کل میں ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو خیرکم حیاتی و خیرکم مماتی، فرمایا لوگو میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ خیر اس کی جمع ہوتی ہے خیرات۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو جب میں زندہ تھا تو خیرات میرے دامن سے جاتی تھی، اب میں جب قبر میں پہنچ جاؤں گا خیرات تب بھی میرے دامن سے تمہیں ملے گی۔ کہیں کسی کے بدبخت کے یہ ذہن میں نہ آ جائے کہ حضور چلے گئے، خیرات کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ تو ان کی زندگی میں بند کر دیا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں نبوت کا دروازہ بے شک بند ہو چکا مگر خیرات کا دروازہ میرے زندہ ہوتے بھی کھلا تھا، میرے جانے کے بعد بھی کھلا ہے۔ اب حیات اور موت میں فرق اتنا ہے، جب مصطفیٰ زندہ تھے اس وقت ابو جہل اور ابو بکر صدیق کو نظر آتے تھے، جب مصطفیٰ زندہ تھے علی اور عتبہ کو نظر آتے تھے، جب مصطفیٰ زندہ تھے عمر فاروق اور شیبہ کو نظر آتے تھے۔ اب جانے کے بعد جب میرے مصطفیٰ کا چراغ، نبوت کا چراغ، رسالت کا چراغ، آپ کی ہدایت کا چراغ، اس خیرات کا چراغ جب ظاہر تھا تو سب کو نظر آتا تھا، جب وہ اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، جب اس کو حجرہ مبارک میں رکھ دیا گیا، اب وجہ یہ ہے فرق اتنا ہے، اب ابو بکر صدیق کو تو نظر آتے ہیں، ابو جہل کو نظر نہیں آتے، عمر فاروق کو تو نظر آتے ہیں، عثمان غنی کو تو نظر آتے ہیں، مگر عتبہ و شیبہ کو نظر نہیں آتے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میرا زندہ رہنا تب بھی تمہیں خیرات دیتا تھا، میرا اس دنیا سے چلے جانا اب بھی تمہیں خیرات دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے کریم آقا علیہ السلام کے سے محبت کرنے والوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ اگر کسی نے اتنا ہی کسی سے پوچھ لیا، کسی نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا نعوذ باللہ، اس نے اتنا ہی پوچھ لیا اپنے نبی ہونے کی دلیل دو، آپ فرماتے ہیں کہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ دلیل تب مانگی جاتی ہے جب بات میں شک ہو۔ فرمایا پیارے حبیب کی نبوت کے بارے میں شک نہ کرنا، اگر شک کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں رسوا کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر، ہمیں مان اپنے اعمال پہ نہیں ہے، سجدوں پہ نہیں ہے، تسبیح و تحلیل پہ نہیں ہے، حتیٰ کہ رب کے قرآن کی تلاوت پہ اتنا مان نہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے ہمارے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے سجدوں میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے سجدے وہ سجدے امام زین العابدین والے سجدے نہیں ہیں، ہمارے رب کی قرآن کی تلاوت ابو بکر صدیق جیسی نہیں ہے،
ہماری تسبیح و تحلیل میں فرق ہو سکتا ہے، ہماری گناہگاریت میں فرق ہے، ہمارے اندر ہمارے نیکیوں میں فرق ہے، ہماری نیکیاں ان کے پائے کی نیکیاں نہیں۔ جیسا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لوگوں میرے صحابہ اگر ایک مسکال بھی خیرات کر دیں اور تم پہاڑ ایک خیرات کر دو، تمہارا پہاڑ خیرات کرنا کم ہے، میرے صحابہ کا خیرات کرنا بڑھ جائے گا۔ ہمیں اپنے اعمال پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے، اپنے اعمال کے قبول ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے۔ ہاں ایک یقین ہے، وہ نسبت مصطفیٰ کا ہے، وہ نسبت زہرا کے بابا کا ہے۔ اگر اس دامن کو تھام کے رکھو گے، خدا کی قسم جب کل قیامت والے دن سجدے کم پڑ جائیں گے، آمنہ کے لال کی شفاعت کام آ جائے گی، مصطفیٰ کی دستگیری کام آ جائے گی، حضور کی نگاہ کرم کام آ جائے گی۔ ہمیشہ ان کی نگاہ کرم سے جڑ کے رہیے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علی